ابا بڑی آہستہ آواز میں اور احتیاط سے بات کر رہے تھے، اور میں اور اماں ابا کے سامنے بیٹھے پریشان نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابا کے ماتھے پر پڑنے والے بل ہمیں واضح دکھائی دے رہے تھے۔ جی، اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ جی ہاں، آئیں گے، بس ایسے ہی لفظ ابا ادا کر رہے تھے، اور میں اور اماں بار بار ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ فون کس کا ہے۔ دراصل یہ فون میرے سسرال سے آیا تھا۔ میری ساس نے میری ماں کو فون کیا تھا، لیکن ابا سے بات کرنے کو کہا تھا۔ اماں نے ڈرتے ہوئے ابا کو فون تو دے دیا تھا، لیکن اب دل اور بھی ہول رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا پریشانی آ گئی ہے۔ جب سے منگنی ہوئی تھی کوئی نہ کوئی سلسلہ چل ہی رہا تھا۔ کبھی میری ساس کسی بات پر ناراض ہو جاتی تو کبھی کسی بات کو لے کر اٹک ہی جاتی۔ اب بھی ابا جس انداز میں بات کر رہے تھے لگ رہا تھا کہ کوئی گمبھیر معاملہ ہے، کیونکہ فون رکھنے کے بعد ابا کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور پھر بولے کہ بیٹا سویرا، پانی پلا دو۔ ابا کی اس بات سے مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مجھے منظر سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ میرا دل دھک سے بیٹھ گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات تھی جو ابا مجھے وہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ میں پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی، لیکن باورچی خانے کا رخ نہ کر سکی۔ دل میں عجیب عجیب خدشات آ رہے تھے، اسی لیے وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اور پھر ابا نے جو کچھ کہا وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا نے اماں کو بتایا کہ میری ساس رشیدہ بیگم نے عیدی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے یہاں بہت دھوم دھام سے لڑکی کی عیدی لائی جاتی ہے، جس میں سوئیاں، جامع شیریں، 7 قسم کے پھل، کاجو، بادام، پستے، مٹھائی کے ٹوکرے، لڑکے کے 4 سوٹ، 2 چپلیں، پرفیوم وغیرہ، یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی عیدی کا لفافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابا کے لہجے میں نمی گھلی تھی، اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ 2 مہینے پہلے ہی میرے ساس کے کہنے پر ابا نے اس قدر بڑی اور دھوم دھام سے منگنی کی تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے کی سالگرہ آئی تو انہوں نے ہنگامہ کر کے پھر تحفہ وصول کر ہی لیا تھا، جسے دینے کے لیے میرے ابا نے بہت محنت کی تھی۔ 2 نوکریاں کر کے انہوں نے جیسے تیسے اپنے ہونے والے داماد کو اس کی پسند کے مطابق مہنگی ترین گھڑی گفٹ کی تھی، اور اب رمضانوں کے مہینے میں جہاں مہنگائی نے کمر توڑ رکھی تھی، وہاں وہ عیدی کی ڈیمانڈ لے کر ایسے آ گئی تھیں جیسے ہمارے پاس پیسوں کی گنگا بہتی ہو۔ میرا دل چاہا کہ کمرے میں داخل ہوں اور ابا سے کہوں کہ ہرگز بھی اب کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ بے انتہا لالچی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھر میں لڑکیوں کو کسی معاملے میں کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں خاموشی سے پانی کا گلاس بھر کر ابا کے پاس چلی آئی۔ ابا اپنی بات مکمل کر کے چپ چاپ بیٹھے تھے، اماں بھی نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ میں ابا کے پاس بیٹھ گئی، پانی کا گلاس دیا اور کہا، ابا کیا بات ہے؟ ابا کہنے لگے، بیٹی کچھ نہیں، بس تم اچھے سے پڑھائی پر توجہ دو، تمہاری ڈگری پوری ہو تو میں پھر تمہیں رخصت کروں گا۔ ابا نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتایا تھا۔ ابا اٹھ کر واپس دکان کے لیے نکل گئے اور میں اماں کی شکل دیکھنے لگی۔ اماں، میری ساس نے عیدی کا مطالبہ کیا ہے نا؟ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، اسی لیے میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، ہاں، بڑی عجیب عورت ہے، فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھریلو حالات اس کے سامنے ہیں۔ رشتہ کرتے وقت تو ہم نے سب کچھ صاف صاف بتایا تھا۔ اس وقت اس نے بہت میٹھا بن کر کہا تھا کہ ہمیں تو بس آپ کی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں، اسی لیے تمہارے ابا نے ساری جمع پونجی لگا کر دھوم دھام سے منگنی کر دی تھی۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ ہر موقع پر یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کھڑی کر دے گی۔ اماں نے میری ساس کو برا بھلا کہتے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اماں، اگر وہ فرمائشیں کرتی ہیں تو آپ اور ابا انکار کیوں نہیں کرتے؟ آخر کب تک ہم رشیدہ آنٹی کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں گے؟ اور جتنی عیدی وہ بتا رہے ہیں اتنے میں تو کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ بھلا لڑکے کی بھی کوئی اتنی عیدی جاتی ہے؟
اور یہ سب رسمیں اور چونچلے امیروں کے ہیں، ہم جیسے غریب لوگ یہ سب کہاں سے پورا کریں گے؟ خود تو وہ کبھی کچھ لے کر نہیں آئی اور ہم سے عیدی کا مطالبہ کر دیا۔ ابا نے ان سے نہیں کہا کہ ہمارے یہاں پہلے لڑکی کی عیدی آتی ہے؟ میں نے غصے میں اماں سے کہا تو اماں نے گھور کر مجھے دیکھا، کہنے لگی سویرا زبان کو لگام دے، لڑکیوں کی زبان اتنی لمبی ہو تو سسرالوں میں بسیرا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹے کی ماں ہے، اگر تمہارے باپ ان سے کچھ کہتے اور وہ رشتہ ختم کرنے کی بات کرتی تو؟ یہ کہتے اماں کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے اور میں نے افسوس سے اماں کو دیکھا۔ اماں ایسا رشتہ ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے، کیا فائدہ ایسے رشتے کا کہ جس میں نہ مخلصی ہو نہ محبت، صرف لالچ ہی لالچ ہو۔ میری بات سنتے ہی اماں نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سویرا سوچ سمجھ کر کہا کرو، روزے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے کیا؟ قبول ہو گئی تو؟ اماں رشتہ ٹوٹنے والی بات سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا اس میں کون سی برائی ہے، ابھی اچھے لوگ نہیں لگ رہے اسی لیے ہم رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، کل کو اگر شادی کے بعد ان کی فرمائشیں اور بڑھ گئی تو ابا کیا کریں گے؟ میرے بعد 3 اور بہنیں بھی ہیں، ابا کو ان کی بھی شادیاں کرنی ہے، کیا ساری زندگی کی کمائی میرے پیچھے ہی لٹا دیں گے؟ میری بات کا اماں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، پھر کہنے لگیں عصر کی نماز پڑھو اور افطار بنانے کی تیاری کرو، یہ معاملات میں اور تمہارے ابا دیکھ لیں گے، تم درمیان میں کچھ نہ کہنا اور اگر شاہ رخ کا فون آئے تو اس سے بھی اس بارے میں کچھ نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ اس سے جھگڑا شروع کر دو اور پھر مصیبت آئے۔ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں شاہ رخ کو کچھ نہ بتاؤں۔ شاہ رخ میرا منگیتر تھا جس نے منگنی کے دوسرے دن سے ہی مجھے فون کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو مجھے یہ سب پسند نہیں تھا، لیکن پھر جب بات چیت کا سلسلہ بڑھا تو مجھے بھی اس سے بات کرنے کی عادت ہو گئی۔ وہ کافی سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، میں نے اسے اپنے گھر والوں سے مختلف پایا تھا، لیکن جب جب میری ساس کوئی ایسی ویسی بات کرتی تو میرا دل چاہتا کہ میں یہ رشتہ ہی ختم کر دوں۔ اب بھی مجھے اتنا ہی غصہ آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شاہ رخ سے جھگڑا کروں اور پوچھوں کہ کیا تمہیں ہمارے حالات کا علم نہیں ہے، لیکن پھر اماں کی تاکید کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ اس رات جب شاہ رخ کا فون آیا تو میں نے اس سے ڈھنگ سے بات بھی نہ کی، میرا دل اتنا اچاٹ ہو چکا تھا، میں نے بس سلام دعا کے بعد تھکن کا بہانہ بنایا اور فون بند کر دیا اور بستر پر لیٹ کر آنسو بہاتی رہی، سوچتی رہی کہ کیا ساری زندگی میرے ابا کو یوں ہی آزمائشوں کی چکی میں پسنا پڑے گا۔ پہلے ہمارے گھر کوئی لڑکا نہیں ہوا تھا، اسی لیے ساری دنیا والے ابا کو باتیں سناتے تھے کہ وہ ایک بیٹے کے باپ نہ بن سکے، 4 بیٹیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ پھر اب شادی کا مرحلہ آیا تو بڑی مشکل سے ہماری چوکھٹ پر رشتہ آیا، کیونکہ ہم غریب تھے اور ایسے میں ابا نے جھٹ پٹ میرا رشتہ کیا۔ میری ساس نے خود بول کر اتنی بڑی منگنی رکھوائی کہ ابا کی ساری جمع پونجی خرچ ہو گئی اور اب اس کے بعد سے ایک کے بعد ایک خرچے وہ ابا پر ڈالے ہی چلی جا رہی تھی۔ ابا عیدی کا انتظام کیسے کرتے اور کہاں سے کرتے، یہ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب اس وقت ابا کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو عید کی تیاری بھی نہ کی تھی، گھر میں افطار اور سحری کا انتظام بھی مشکل سے ہی ہو رہا تھا، ایسے میں شاہ رخ کے لیے اتنی لمبی چوڑی عیدی تیار کرنا ناممکن سی ہی بات تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی دعا کرتے کرتے نیند کی وادی میں اتر گئی اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو سحری کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابا سحری کے دسترخوان پر خاموش بیٹھے ہیں، 4 لقمے لے کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور جا کر جائے نماز بچھا کر نوافل کی ادائیگی کے لیے بیٹھ گئے تھے کہ فجر میں ابھی وقت تھا۔ پھر میں نے اماں کو دیکھا تو وہ بھی چپ چاپ سی تھی، شاید رات کو ابا اور اماں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے گھر میں سناٹا تھا۔ چھوٹی بہنوں کو کسی بات کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار مجھ سے اشارے سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد اماں ابا اپنے کمرے میں چلے گئے تو میری چھوٹی بہن روحی میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں ابا کو کیا ہوا ہے؟ کل کوئی بات ہوئی تھی کیا؟ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے تھے۔
بات کیا ہوگی؟ وہی میرے گھٹیا سسرال والے، ان کی لالچ ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے غصے میں جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی سویرا خدا کا خوف کرو، کچھ تو زبان سنبھال کر بات کیا کرو، کیا ہو گیا ہے بتاؤ۔ روحی میری بہت پیاری اور محبت کرنے والی بہن تھی، وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور میں نے جب اسے عیدی والی بات بتائی تو اس کی بھی آنکھیں پھیل گئیں۔ کہنے لگی کہ شاہ رخ بھائی کے گھر والے خود تو عیدی لائے نہیں اور پہلے ہم سے عیدی مانگ لی، ابا کہاں سے کریں گے؟ یہ سب کچھ تو بہت ہے، اسے بھی فکر لاحق ہوئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی تو یہی فکر ہے کہ ابا یہ سب کیسے کریں گے؟ تم نے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا؟ میرا تو دل برا ہو رہا ہے ابا کی حالت دیکھ دیکھ کر۔ کاش کہ ہمارا بھی کوئی بھائی ہوتا یا پھر میں ہی لڑکا ہوتی تو ابا کے کچھ کام آ جاتی۔ روحی کچھ سوچ کر کہنے لگی تم نے شاہ رخ بھائی سے بات کی؟ تم ان سے بات کرتی اور کہتی کہ یہ سب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نے غصے سے روحی کو دیکھا اور کہا تمہیں کیا لگتا ہے یہ خیال مجھے نہیں آیا ہوگا؟ لیکن اماں نے پہلے ہی سختی سے کہہ دیا کہ خبردار جو شاہ رخ کو اس معاملے میں درمیان میں لائیں۔ اماں کا کہنا ہے کہ ہر بات اس کے کان میں نہ کہا کرو، اپنی اماں سے کوئی لڑائی جھگڑا کر لے گا تو ابھی سے ہی سسرال میں تمہاری بدنامی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر روحی سر ہاں میں ہلانے لگی۔ پھر ہم دونوں بہنیں اسی بات کو ڈسکس کرتے کرتے سو گئے۔ جب ہم دوپہر کو اٹھی تو اماں کا رویہ کافی نارمل تھا، وہ صفائی ستھرائی کے کاموں میں مصروف تھیں۔ پھر کہنے لگی شام کو بازار جانا ہوگا، اسی لیے سارے کام افطاری سے پہلے ختم کر لینا۔ اماں کی بات سن کر میں نے حیرت سے پوچھا اماں بازار کیوں جانا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک ایک جوڑے اماں نے رمضانوں سے پہلے لے لیے تھے اور اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی عیدی کی تیاری کرنی ہے نا شاہ رخ کی، تمہارے ابا نے کہا ہے 2-4 دن میں جا کر پہنچا آئیں گے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہاری پسند سے اس کے لیے کپڑے لے لوں۔ اماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی، حیرت سے پوچھا اماں آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ میری بات پر اماں نے کوئی جواب نہ دیا، تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے صحن کا وائپر کھینچنے لگی۔ روحی نے آگے بڑھ کر اماں سے وائپر لیا اور میں نے اماں کو اپنے پاس بٹھا لیا، کیونکہ جو آنسو اماں ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں وہ ہمیں اچھی طرح نظر آ رہے تھے۔ اماں بتائیں نا پیسے کہاں سے آئے؟ اب کی بار ابا نے پیسے جمع کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اماں نے گہرا سانس بھرا اور بولی بیٹا کہاں سے آئیں گے؟ تمہارے ابا نے اپنی موٹر سائیکل فروخت کر دی ہے۔ ان کے دوست اشفاق صاحب کافی دنوں سے موٹر سائیکل خریدنے کی بات کر رہے تھے تو تمہارے ابا نے صبح سحری کے بعد مسجد کے باہر جب ان سے بات کی تو وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے دوپہر تک پیسے دینے کی حامی بھی بھر لی۔ اب تمہارے ابا شام کو ان سے پیسے لے کر لوٹیں گے تو پھر افطار کے بعد بازار کا چکر لگائیں گے۔ اماں نے دکھ بھرے لہجے میں ساری تفصیل سنائی تھی اور میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ روحی بھی منہ کھولے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں ابا اگر موٹر سائیکل بیچ دیں گے تو دکان کیسے جائیں گے؟ گھر کے کام کاج کیسے کریں گے؟ موٹر سائیکل کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ ابا کی دکان بہت ہی زیادہ دور تھی اور آنے جانے کے لیے ہر حال میں موٹر سائیکل کی ضرورت تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے شاہ رخ کی عیدی کے لیے اپنی سب سے ضرورت کی چیز فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ روحی بھی غصے میں چیخنے لگی اماں کیا ضرورت ہے ہر ناجائز فرمائش اور ڈیمانڈ پوری کرنے کی؟ اچھی طرح معلوم ہے رشیدہ آنٹی کو کہ ہمارا گزر بسر کتنی مشکل سے ہوتا ہے، پھر بھی وہ بار بار فون کر کے ابا کو اتنا ٹارچر کرتی ہیں۔ آپ نے ابا کو فون کیوں دیا؟ آپ نے خود ہی ان سے بات کیوں نہ کی؟ روحی کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ غصہ تو مجھے بھی آ رہا تھا لیکن میں خاموش ہو گئی تھی۔ اماں کہنے لگیں جب بیٹی کا رشتہ جوڑتے ہیں تو اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں، ہر بات پر لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، وہ لڑکے والے ہیں، ہمیں ان کی سننی ہوگی۔ سوچو اگر انہوں نے اس بات کی وجہ سے رشتہ توڑنے کی بات کر دی تو کیا ہوگا؟ ہماری صرف ایک ہی بیٹی نہیں ہے، آگے تم تینوں بھی ہو، پہلی کا ہی رشتہ ٹوٹ جائے گا تو باقیوں کا رشتہ کیسے ہوگا؟ اماں نے آہستگی سے ہم دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے لیے اس وقت عیدی کا انتظام کرنا ضروری تھا، اسی لیے تمہارے ابا نے موٹر سائیکل بیچنے کا فیصلہ کیا، بعد میں موٹر سائیکل دوبارہ خرید لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اماں کی آنکھوں میں مجھے جھوٹ کی پرچھائیاں واضح دکھائی دی تھی۔ یہ بات میں اور روحی ہی جانتے تھے اور اماں بھی
کہ دوبارہ موٹر سائیکل خریدنا نہ ہی ابا کے بس میں تھا اور نہ ہی یہ کوئی اتنی آسان بات تھی۔ میں سر جھکائے رونے لگی تھی۔ شرمندگی سے میرے کندھے جھک گئے تھے۔ میرے ماں باپ مجھے رخصت کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں تک کو دفن کر رہے تھے اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ روہی نے مجھے اس طرح بلک بلک کر روتے دیکھا تو فوراً آ کر گلے سے لگا لیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا سویرا؟ روزے میں اس طرح آنسو نہیں بہاؤ، اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اماں نے بھی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں پریشان ہوتی ہو سویرا؟ ابھی تمہارے ماں باپ زندہ ہے نا؟ جبکہ میری سسکیاں بند گئی تھیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا۔ آپ لوگوں کو میں نے اتنی تکلیف پہنچا دی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ میری بات سن کر اماں بھی رونے لگیں، بولی بیٹی اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ آج کل کے لڑکے والے ایسے ہی ہو گئے ہیں، کسی کی بیٹی کو رخصت کروانے سے پہلے وہ اپنی ساری فرمائشیں پوری کروا لیتے ہیں، اپنا گھر نئے سرے سے سیٹ کروا کر پھر ہی بہو کو لے کر جاتے ہیں۔ اماں لیکن ابا بغیر موٹر سائیکل کے کس طرح گزارا کریں گے؟ مجھے وہی فکر ستا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، اللہ مالک ہے، تم پریشان نہ ہو، شام میں بازار جانا ہے، بس تیاری کرو۔ اماں نے مجھے گلے سے لگایا تھا اور میں اماں کے ساتھ کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ عصر کے وقت ابا گھر لوٹے تو ان کے پاس پیسے تھے۔ اماں کے ہاتھ میں دے کر کہنے لگے کہ جوڑے وغیرہ تم لے آؤ، باقی انتظام میں دیکھ لوں گا۔ اماں نے پیسے سنبھال کر رکھ لیے تھے جبکہ میری نظروں نے ابا کے چہرے کا طواف کرنا شروع کر دیا تھا۔ تھکن زدہ چہرے، رت جگے کی وجہ سے سرخ آنکھیں اور آنکھوں سے نیچے پڑتی جھریاں، ابا کی تکلیف، ان کی مشکلات اور ان کی آزمائشوں کی عکاسی کر رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابا کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ جس طرح وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ ابا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بے اختیار میں ابا سے پوچھ بیٹھی تھی۔ ابا نے دھیمے سے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، ہاں میری بیٹی پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ ابا نے یہ بات اتنی جتا کر کہی تھی جیسے وہ خود کو سمجھانا چاہتے ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ یہ میں بھی جانتی تھی اور ابا بھی کہ اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ افطار کا وقت ہوا، ہم نے افطار کیا اور پھر میں، اماں، روحی بازار چلے گئے۔ چھوٹی دونوں بہنوں کو ابا کے پاس چھوڑ دیا۔ بازار میں اتنا رش تھا کہ مانو ہر چیز مفت بٹ رہی ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہم رمضانوں میں بازار آئے تھے، ورنہ اس سے پہلے کبھی ہمارے ابا نے ہمیں رمضانوں میں بازار نہ آنے دیا۔ وہ کہتے تھے یہ عبادت کا مہینہ ہے، اسے بازاروں میں ضائع نہ کرو۔ اب بھی اگر شاہ رخ کی شاپنگ نہ کرنی ہوتی تو شاید ہم بازار کی یہ رونق نہ دیکھتے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی بازار میں موجود ہو۔ عجیب دھکم پیل کا سما تھا، مرد عورت سب ایک ساتھ کسی سیلاب کی طرح بہے چلے جا رہے تھے۔ میں، اماں اور روحی بھی دھکے کھاتے کھاتے دکان تک پہنچ گئے تھے۔ پھر اماں نے میری پسند سے شاہ رخ کے لیے اچھے والے 3 سوٹ خرید لیے تھے، ایک پشاوری چپل لی تھی، پرفیوم وغیرہ، اور پھر ہم واپس گھر لوٹے تو رات کے 10 بج گئے تھے۔ بازار میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ساری شاپنگ مکمل کرنے کے بعد اماں کو سکون ہو گیا تھا۔ اماں کہنے لگیں، اب دونوں بہنیں مل کر صبح اچھی طریقے سے اس کو پیک کر دینا، افطار کے بعد میں اور تمہارے ابا جا کر دے آئیں گے۔ اگلی صبح میں نے اور روحی نے مل کر اچھی طریقے سے سب کچھ پیک کیا تھا۔ اماں کے کپڑے پریس کر دیے تھے۔ چھوٹی دونوں بہنیں شور مچا رہی تھی کہ وہ بھی ساتھ جائیں گی، تو پھر اماں کے کہنے پر میں نے ان کے بھی کپڑے ریڈی کر کے انہیں تیار کر دیا تھا۔ ابا افطار سے پہلے گھر لوٹے تو فروٹس کے ٹوکرے، مٹھائی کا ٹوکرا سنبھالتے ہوئے آئے۔ چھوٹی دونوں بہنوں نے اتنے سارے فروٹس دیکھے تو شور شرابہ کرنے لگی، ابا ہمیں تو افطار میں فروٹس لا کر نہیں دیتے کہ بہت مہنگے ہیں، اب شاہ رخ بھائی کے لیے اتنا بڑا ٹوکرا سجوا کر لے آئے ہیں۔ ان دونوں بہنوں کی بات سن کر ابا کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ شرمندگی کے تاثرات نے ابا کے چہرے کو گھیرا تو وہ منہ جھکائے وضو کرنے کے لیے واش بیسن کی طرف بڑھ گئے۔ روحی نے غصے سے ان دونوں کو ڈانٹا کہ ابا کے آتے ہی کیوں شروع ہو جاتی ہو، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ دونوں ہی روحی سے ڈرتی تھیں، اس لیے فوراً ہی کمرے میں بھاگیں۔
روحی نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ اسے میرا چہرہ دیکھ کر ہی میرے دل کے جذبات سمجھ آ جایا کرتے تھے، اور اس وقت میں عجیب و غریب سی کیفیات کا شکار تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ نہ جانے کیوں میرے دل کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ابا کے جھکے ہوئے کندھے، اترا ہوا چہرہ اور گھر کے حالات۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں شاہ رخ کی اماں کے منہ پر صاف خود اس رشتے کے لیے انکار کر دیتی، لیکن ابا کے آگے میں بے بس تھی۔ افطار کے فوراً بعد ابا، اماں اور دونوں بہنیں ڈھیر سارا سامان اٹھائے شاہ رخ کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ موٹر سائیکل تو ابا فروخت کر چکے تھے، اسی لیے رکشہ لے کر وہ لوگ شاہ رخ کے گھر کے لیے نکلے تھے، اور میں نے شاہ رخ کو فون پر بتا دیا تھا کہ اماں اور ابا آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، یار میں تو دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل گیا ہوں، لیکن اماں ابا گھر پر ہیں، اس لیے کوئی پریشانی نہیں۔ پھر پوچھنے لگا کہ اماں اور ابا کیوں آ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ میں نے اسے سرسری طور پر بتا دیا کہ وہ تمہاری عیدی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ ناراض ہوا، کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ کس نے کہا تھا تم لوگوں کو عیدی لے کر آنے کو؟ اتنی مہنگائی کے دور میں یہ بے فضول سی رسمیں کون کرتا ہے؟ بلا وجہ تمہارے ابا پر بوجھ پڑا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک سکون سا اترا کہ کم سے کم اس نے تو میرے ابا کی ٹوٹی ہوئی کمر کا احساس تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے کہوں کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہاری اماں کے کہنے پر کیا، لیکن پھر اپنی اماں کی بات یاد آئی تو میں خاموش ہو گئی۔ کوئی جواب دیے بنا میں نے فون بند کر دیا اور یوں ہی بے چینی سے سارے گھر میں ٹہلنے لگی۔ روحی نے میری حالت دیکھی تو ہنستے ہوئے بولی، کیوں اتنی فکر کرتی ہو، ابا ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے روحی سے کہا، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، ابا کی حالت دیکھی ہے، بیٹیاں تو باپ کا سہارا بنتی ہیں، لیکن ہم بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میری آنکھوں میں پھر آنسو آنے لگے اور روحی نے آ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ بس کرو سویرا، کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ ایک بار شادی ہو جائے گی تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی تسلی دینے پر میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ رکشے کی آواز سنائی دی۔ میں حیرت سے باہر کی طرف دوڑی۔ اماں ابا اتنی جلدی کیسے آ گئے تھے؟ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری دونوں بہنیں روتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اماں کا چہرہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، جبکہ ابا کا چہرہ دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا قیامت آ گئی ہو۔ میرے اور روحی کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اور یہ دونوں چھوٹی کیوں رو رہی ہیں؟ اماں نے میری بات کا جواب دیے بنا بس رکشے سے سامان اتارنے کا کہا اور ابا کے پیچھے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے حیرت سے روحی کو دیکھا۔ ہم دونوں دوڑ کر گھر کے باہر کھڑے رکشے کے پاس پہنچے تو ابا جو سامان لے کر گئے تھے وہ سب ساتھ واپس لائے تھے، البتہ مٹھائی کا ٹوکرا اور پھلوں کا ٹوکرا پھٹا ہوا تھا۔ سارا سامان ہم گھر کے اندر لائے۔ اماں ابا تو کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے، البتہ ہم نے چھوٹی بہنوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ تب ان دونوں نے جو کچھ بتایا وہ سن کر ہمارے سر پر آسمان گر پڑا۔ چھوٹی رومیسا روتے ہوئے کہنے لگی کہ بچوں، ہم تو خوشی خوشی شاہ رخ بھائی کے گھر گئے تھے، لیکن ان کی اماں نے ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ ہمارے سامنے ہی سب سے پہلے مٹھائی کا ٹوکرا کھولا اور پھر اماں کے منہ پر مارتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تو باسی مٹھائی ہے۔ پھر فروٹ کا ٹوکرا کھولا اور بولی کہ اس میں سب خراب فروٹ ہیں، تم لوگ جان بوجھ کر ہماری بے عزتی کرنے کے لیے ایسی چیزیں لائے ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں عیدی لانے کا کہا تھا۔ پھر انہوں نے ابا کو خوب کھری کھوٹی سنائی کہ ابا نے منگنی پر بھی انہیں کوئی خاص تحفے تحائف نہ دیے تھے اور اب بھی کنجوسی کرتے ہوئے خراب چیزیں لا کر دی ہیں۔ انہوں نے سب چیزیں واپس کرتے ہوئے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہ رخ کے چھوٹے بھائی کے سسرال سے بہت عالیشان عیدی آئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں تو بری طرح رونے لگی، جبکہ روحی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ کہنے لگی، ابا نے ان لوگوں کے لیے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی اور وہ لوگ اتنے گھٹیا نکلے۔ روحی نے میرا فون اٹھایا، شاہ رخ کو فون لگایا اور شروع سے آخر تک ساری بات کہہ سنائی، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہماری بہن اتنی فالتو نہیں ہے کہ تم جیسے لڑکے کو دیں جو اپنی کمائی سے اپنے لیے کچھ خرید نہیں سکتا۔ روحی کی بات سن کر شاہ رخ تو حیران ہی رہ گیا، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، غصہ نہ کرو روحی، میں گھر جا کر اماں سے پوچھتا ہوں کیا معاملہ ہے،
لیکن روحی نے اس سے 2 ٹوک کہا کہ اب دوبارہ ہمیں فون نہ کرنا، اور مجھ سے کہنے لگی رونا بند کرو سویرا، ہم لڑکیاں اتنی بوجھ نہیں ہیں کہ کسی کے بھی سر پر ڈال دی جائیں۔ اس نے یہ جملہ اتنی زور سے کہا تھا کہ اماں ابا کے کمرے تک آواز گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا خدا کے واسطے ابا ویسے ہی پریشان ہے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی یہ پریشانی اماں اور ابا کی خود ساختہ پریشانی ہے۔ پہلے ہی روز مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ لوگ کتنے لالچی ہیں، اور اماں اور ابا کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن منگنی نہ ٹوٹے اس لیے ابا ان کی ہر غلط بات مانتے چلے گئے، اور اسی وجہ سے آج وہ لوگ شیر بن گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب لوگ اپنی بیٹیاں دینا بند کریں گے نا، تبھی ان کا دماغ زمین پر واپس آئے گا۔ کچھ ہی دیر بعد اماں اور ابا کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ میں تو شرمندگی سے نظریں چرا گئی تھی، لیکن روحی نے ابا سے کہا کہ آپ کیوں سویرا کو ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو اس کے قابل نہیں ہیں؟ ابا نے مجھے دیکھا، پھر پیار سے سینے سے لگایا اور بولے واقعی ہی میں غلط تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹے گا تو دوبارہ اس دہلیز پر کوئی رشتہ نہیں آئے گا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر میں ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی کو بیاہوں گا تو وہ ساری زندگی پچھتائے گی، اور ساتھ ہی میں بھی خون کے آنسو بہاؤں گا۔ اسی لیے میں خود رشتہ ختم کر آیا۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر غم غلط کر رہے تھے کہ جب ہی دروازہ بجا اور شاہ رخ اور اس کی ماں اندر آئے۔ شاہ رخ نے ہاتھ جوڑ کر ابا اور میری اماں سے معافی مانگی، اور ساتھ ہی اپنی اماں کی طرف سے بھی مانگی۔ اس کی اماں بھی سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ پھر وہ بھی کہنے لگی بھائی صاحب میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شاہ رخ نے شاید اپنی اماں کو بہت زیادہ باتیں سنائی تھیں کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن ابا نے یہ کہہ کر رشتہ جوڑنے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب دوبارہ یہ رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر شاہ رخ بہت پریشان ہو گیا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن ابا نے انہیں واپس بھیج دیا۔ 2-4 روز ایسے ہی گزر گئے، پھر شاہ رخ کی اماں دوبارہ ہمارے دروازے پر آ گئیں۔ معافی مانگتے ہوئے پھر رشتے کی بات کی تو اس بار ابا نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ 1 ہفتہ گزرا تو وہ میرے لیے ڈھیر ساری عیدی لے کر چلی آئیں، لیکن میں نے وہ عیدی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آنٹی مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر اس گندی رسم کا خاتمہ کر دیں، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے والدین کی راتوں کی نیندیں قربان ہو جاتی ہیں۔ وہ اسی فکر میں جاگتے ہیں کہ کس طرح عیدی کے خرچے پورے کریں گے۔ اسی لیے نہ مجھے یہ چاہیے اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ ہماری طرف سے شاہ رخ کو کچھ دیا جائے۔ عید کا مطلب خوشی ہے، دوسروں کی خوشیوں کو قربان کرنا نہیں ہے۔ میری بات سن کر رشیدہ آنٹی نے سر جھکا لیا تھا۔ اماں ابا نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا اور مجھے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ پہلی بار میں نے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا تھا۔ رشیدہ آنٹی کہنے لگیں بیٹا اسے میری طرف سے تحفہ اور معذرت تامہ سمجھ کر قبول کر لو، یہ عیدی نہیں ہے، میری بیٹی کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے وہ انہیں واپس پکڑایا اور کہا اگر یہ تحفہ ہے تو آپ مجھے عید کے بعد لا کر دیجیے گا، لیکن اس وقت اگر میں اسے قبول کروں گی تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں گی، کیونکہ غلط رسومات کو ختم کرنے کا کام مجھے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ رشیدہ آنٹی نے میری بات کا بھرم رکھا اور وہ واپس وہ سب کچھ لے کر چلی گئیں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور خوش ہوتے ہوئے کہنے لگے مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ ایسی ہر غلط رسم کا خاتمہ اپنے گھر سے شروع کریں، جس کی وجہ سے والدین کی رات کی نیندیں اڑتی ہیں، ان کا سکون، ان کا چین ختم ہوتا ہے، اور وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں کو فروخت کر کے ان فضول رسومات کو پورا کرنے پر خرچ کرتے ہیں۔